بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں عذاب قبر کا ایک خوفناک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور یہ بھی عرض کریں گے کہ قبر کے عذاب سے اور قیامت کے دن کے عذاب سے بچانے والی صورتیں اور اعمال کون سے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، یہ واقعہ بغداد کا ہے۔ بغداد میں ایک لوہار تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ پرانا لوہا خریدتا اور اس کو بھٹی میں ڈال کر نرم کرتا، پھر اس کے ذریعے کیل، کانٹے، چھری، چاقو، درانتیاں اور مختلف اوزار بنا کر بیچتا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک شخص لوہے کی بڑی بڑی کیلیں لے کر آیا اور اس کو لا کر مجھے فروخت کر دیا۔ میں نے خرید لیا، اس کو پیسے دے دیے، وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ان کیلوں کو بھٹی کے اندر گرم کیا تاکہ اس کو نرم کر کے ضرورت کے مطابق اوزار بناؤں، لیکن میں نے دیکھا کہ آگ کا اس لوہے پر اثر نہیں ہو رہا۔ وہ کیلیں آگ پر گرم کرنے کی وجہ سے آگ کا انگارہ بن گئی، لیکن جب میں اس پر ہتھوڑے سے چوٹ مارتا ہوں تو اس پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، اس لیے کہ زندگی میں نے کبھی ایسا سخت لوہا نہیں دیکھا۔ چنانچہ میں ان کیلوں کے ذریعے دوسرے اوزار بنانے سے عاجز آ گیا اور میرے پیسے ضائع ہو گئے۔ میں نے دو چار آدمیوں سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جس نے یہ کیلیں تمہیں فروخت کی ہیں اس کو واپس کر دو۔ میں نے کہا کہ وہ بیچ کر چلا گیا ہے، اب میں اس کو کیسے واپس کروں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ شخص بغداد کا ہی رہنے والا ہوگا، تلاش کرو۔ میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کبھی اس بازار میں تلاش کرتا، کبھی دوسرے بازار میں تلاش کرتا، شاید وہ شخص مجھے مل جائے، میں اس سے کہوں کہ یہ کیلیں واپس لے جاؤ، یہ میرے کام کی نہیں ہیں، اور تم یہ کیلیں کہاں سے لائے تھے؟ چنانچہ ایک دن وہ شخص مجھے ایک دکان پر بیٹھا مل گیا۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم جو کیلیں مجھے فروخت کر کے چلے گئے تھے، اللہ کے بندے، وہ معلوم نہیں کس دنیا کا لوہا ہے، وہ نہ پگھلتا ہے، تم کہاں سے لائے ہو؟ وہ کیلیں تم واپس لے لو اور میرے پیسے واپس دو، اور سچ سچ بتاؤ تم وہ کیلیں کہاں سے لائے ہو۔ اس نے کہا تم نے حقیقت پوچھ لی ہے تو میں تم کو بتا دیتا ہوں، ورنہ یہ بات بتانے کی نہیں ہے۔ پھر اس نے تفصیل بتائی کہ دراصل میں چور ہوں اور قبرستان میں مردوں کی چوری کرتا ہوں، جو مجھے کچھ نہیں کہتے۔ میں زندوں کی چوری نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ پکڑ لیتے ہیں۔ چنانچہ میں قبر کھولتا ہوں اور جو کچھ اس کے اندر ملتا ہے میں لے لیتا ہوں اور اپنا کام چلا لیتا ہوں۔ ایک دن میں نے اپنی عادت کے مطابق ایک پرانی قبر کو کھولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس مردے کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کی ہڈیوں میں لوہے کی یہ بڑی بڑی کیلیں گڑی ہوئی تھی۔ العیاذ باللہ، پہلے تو میں بھی ڈر گیا تھا، پھر میں نے ان کیلوں کو نکالنے کی کوشش کی اس خیال سے کہ ان کو فروخت کر کے اپنا گزارا کروں گا۔ چنانچہ میں نے زنبور اور پلاس سے ان کیلوں کو نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ بالآخر میں نے ایک بڑے پتھر سے اس مردے کی ایک ایک ہڈی کو چکنا چور کر دیا، تب یہ کیلیں نکلی۔ اس طرح میں نے یہ کیلیں حاصل کی۔ یہ در حقیقت اس میت کا عذاب تھا، اور یہ عذاب اتنا خوفناک تھا کہ اس کی ہڈیوں کے اندر لوہے کی کیلیں گاڑی گئی تھی۔ قبر کا عذاب اصل تو روح کو ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جسم کو بھی ہوتا ہے، اور یہ کیلیں دنیا کے لوہے کی نہیں تھی بلکہ آخرت کے لوہے کی تھی۔ اسی وجہ سے دنیا کی آگ نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا۔ یہ ہے عذاب قبر جو برحق ہے۔ ہم سب کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عذاب قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، انسان کے گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر انسان سچی توبہ نہ کرے اور گناہوں سے باز نہ آئے تو یہ گناہ عذاب قبر میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب قبر کھولتے ہیں تو ہمیں وہاں کوئی عذاب قبر نظر نہیں آتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں قبر کا عذاب نظر آنا ضروری نہیں، اس لیے کہ ہماری نظروں
کے سامنے پردہ ہے، لہذا قبر میں جو عذاب اور ثواب ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل عذاب روح کو ہوتا ہے، اور روح کبھی مردہ نہیں ہوتی اور فنا بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بدستور باقی رہتی ہے، اور ہمیں ایسے کاموں کو اختیار کرنا چاہیے جو عذاب قبر کو دور کرنے والے ہیں، جن میں سے سب سے اہم عمل گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے اعضاء کو اور اپنے باطن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش میں لگیں۔ یہی عذاب قبر سے بچنے کا اور آخرت کی تکالیف سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو محترم ناظرین، عذاب قبر سے بچانے والی پہلی چیز انسان کے گناہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اور دوسرا سب سے بڑا اور اہم عمل جو عذاب قبر سے بچانے والا ہے وہ سورۃ الملک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر لے تاکہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ السجدہ کی تلاوت کر کے سوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں صورتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔